لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگوں، الحمدللہ کہ کل درس قرآن کا تکملہ ہوا، دعا ہوئی۔ دیکھو دوستو، آپ نے بھی سوچا ہوگا اور کہ اب چھٹی ہو جائے گی۔ مومن کو چھٹی نہیں ہوتی دوستو، اور ایمان والے کو کبھی بھی نیکی سے سیرابی نہیں ہوتی، حرص بڑھتی ہے، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ اللہ والے لوگ رات میں مصلی پہ روتے ہیں، سجدے میں پتہ نہیں کن کن الفاظ سے اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، اور جتنا روتے ہیں، جتنا یاد کرتے ہیں، اتنی تشنگی بڑھتی ہے کہ اور اللہ کے قریب جائیں، اور اللہ کے قریب جائیں۔ تو انشاءاللہ دوستو، طلب جو ہے نا، یہ اچھی چیز ہے، انسان کو منزل تک پہنچا دیتی، اور پیوسترہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ جب تک انسان اللہ کے در پہ کھڑا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت جو بھی حالات ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ پاک کے نام کا درس دیں، اللہ کے 99 نام، اور قرآن کریم نے خود ہی کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ پہلے بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا، اور جس چیز کی حاجت ہو، اس حاجت اور ضرورت کے تحت دیکھو اللہ کے نام میں سے کون سا نام اس ضرورت کے حساب سے مناسب ہے، اسی نام سے پکارو۔ مثلا مغفرت طلب کرنا ہے تو یا غفار، یا غافر، یا غفور، یا غافر الذنب، ان الفاظ سے پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنا ہے تو یا رزاق ذو القوۃ المتین، یہ روزی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کوئی آدمی بہت ستا رہا ہے، ہم عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، تو یا قہار، یا قہار کہتے ہیں 7 دفعہ دل سے پڑھو، اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ ہم نہیں بتاتے کسی کو، لیکن در سے اس لیے بتاتے ہیں جی، کسی کی تباہی کی کیوں دعا کریں، ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں، اپنی سیفٹی چاہیں جی۔ چلو دوستو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں دوستو؟ 99 نام ہیں۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ترمذی شریف میں روایت ہے، اور حضور نے یہ بھی بات فرما دیا کہ جو ان کو یاد کر لیتا ہے جی، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو آپ میرے جتنے دوست سن رہے ہو یا میری ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے، میرا اپنا معمول یہ ہے، میں فجر میں آتا ہوں، سنت پڑھتا ہوں جی، تو پہلے میں سنت پڑھ کر کے اللہ کا نام پڑھتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یاد نہیں کیا، روزانہ دیکھو میرے پاس پیپر رکھا ہوا ہے، تم کہو گے مولوی صاحب کاٹی جو یہ رکھا ہوا، اللہ کا 99 نام میں نے اس میں لکھ کے رکھا ہوا تھا، اور اپنی کتاب میں رکھا ہوا تھا، قرآن میں آتا تھا، سنت پڑھ کے روزانہ دیکھ کے پڑھتا تھا، اب تک کہ میرے پاس پرچہ رکھا ہوا ہے، اور روزانہ پڑھتے پڑھتے یہ اللہ کا نام یاد ہو گیا۔ تو میں جس دعا کو یاد کرنا چاہتا ہوں تو اس کو لکھ کے کاغذ کو جیب میں رکھتا ہوں، مسجد میں آ کے دیکھ کے پڑھتا ہوں، تو 2 روز 4 روز 5 روز 10 روز جب پڑھوں گا تو اس کے بعد وہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ یاد ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے کسی ایک استاد نے نصیحت کیا تھا کہ ہمیشہ جو چیز معمول میں رکھنا چاہتے ہو اس کو جیب میں لکھ کے رکھو، اور ہمیشہ روزانہ پڑھو گے تم کو محنت نہیں لگے گی،
تو دیکھ کے یاد بھی ہو جائے گا اور صحیح بھی یاد رہے گا. تو میں 99 نام پڑھتا ہوں. وقت ہوتا ہے تو پھر سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں. پھر وقت ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں. اسے اتنا تو ٹائم ہی نہیں ملتا جی. تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ سے بھی مجھے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے بے شمار لوگوں کے ریکارڈ کو یاد کیے ہوئے ہم نام نہیں لیں گے درس خراب کرنے کے لیے. کوئی کسی لائن کے، کسی لائن کے، کسی لائن کے بڑے بڑے ہیرو کے نام آپ نے یاد کیے ہوئے، اور اللہ کا نام مسلمان کو یاد ہی نہیں ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے جی. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا درس یہی ہے کہ آپ سب ساتھی، آج کل کے دور میں بہت اچھا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، ہر شخص کے موبائل میں اللہ کا نام اگر آپ لوڈ کریں گے تو آ جائے گا. بس دیکھ کے پڑھنا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ موبائل کو آپ دوسری چیز کے لیے یوز کرتے ہو، نیکی کے لیے نہیں یوز کرتے ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا نا. تو انشاءاللہ میں نے طے کر لیا ہے کہ زندگی اگر اللہ نے دی تو روزانہ ہم اللہ کے نام ہی کا، اب جو حیات ہے میری، اس میں اللہ کا تعارف کرائیں گے. یہ اسماء حسنہ اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ کی ذات کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا اور نہ دیکھنا ممکن ہے جی. اس کی تجلی آتی ہے، اور تجلی ہی اللہ رب العزت کی انسان کو نظر آئے گی، اور آخرت میں اسی تجلی کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے اس دنیا میں بلایا معراج میں، اور وہاں اپنا دیدار کرایا. چونکہ وہاں کا قانون اور ہے اور یہاں کا قانون، یہاں کوئی دیکھ نہیں سکا، جو دیکھے گا وہ مر ہی جائے گا جی. دیکھنے کی صلاحیت اور سکت ہی کسی میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں برکتاً آج پوری وہ 99 نام والی حدیث پڑھتا ہوں، اور حدیث پڑھ کے پھر کچھ باتیں بتاؤں گا کہ اس اسماء حسنہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک اس طرح پڑھیے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع
الباقی، الوارث، الرشید، الصبور. یہ کتنے نام ہو گئے؟ 99 نام ہو گئے. انشاءاللہ جب تشریح کریں گے تو ہر نام کا ترجمہ کرتے ہوئے چلیں گے. آج اگر ترجمہ کریں گے تو بات پھر رہ جاتی ہے. اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے دیکھو دوستو، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کیوں دیے؟ حکمت ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی عظمت کا تعارف ہو کہ جس کی اتنی ساری صفت ہے اس میں کتنا کمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کمال کے اندر کیا کیا موتیاں ہیں وہ انشاءاللہ درس میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہوگا میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے مختلف مرادوں کے حصول کے لیے نہایت زود اثر ہیں. اس کی ایک ظاہری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا اور التجا کرے گا تو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پر اس کی ماں سے زیادہ شفیق ہیں اپنے بندے پر، تو یقیناً وہ اس کی پکار پر ضرور توجہ دے گا. مثلا آپ نے کہا یا رحمان، تو دنیا میں تو کوئی ہے ہی نہیں رحمان اللہ ہی، اور اسے کسی بھی مشکل اور مصیبت سے نکالنے میں دیر نہیں لگتی یا نہ مشکل آتی ہے. اس لیے اس اسماء مبارکہ کی افادیت سے انکار ممکن نہیں. علماء کرام اور اہل اللہ نے اس سلسلے میں اپنے مجربات پیش کیے ہیں. وہ لوگ جو عملیات کرتے ہیں وہ بھی انہی ناموں کو تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ میں اللہ کا نام صرف اللہ کی رضا کے لیے لیتا ہوں. میرا مقصد ہے، ہم جنات النات بیچارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پھنسانے کے لیے میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا ہوں. بھائی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا. میں صرف اللہ کا نام کس لیے لیتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. بس بھائی سنو، آپ پہلا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ بغیر حرف ندا کے پڑھا جائے. مثلا اللہ کا نام ہے سب سے پہلے، اللہ کے بعد الرحمن. ابھی آپ نے دیکھا ہر نام کے ساتھ میں نے الف لام جوڑا ہے، یعنی رحیم رحمان نہیں پڑھنا ہے. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس. ایک طریقہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہر رحمان اس کے ساتھ جب پڑھیے دعا میں تو اس کے ساتھ جل جلالہ، یعنی بہت شان اس کی بلند بالا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایک ہے الرحمن کو الف لام کے ساتھ پڑھیے، یہ طریقہ. سنو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حرف ندا یعنی لفظ اس اللہ کے نام کے ساتھ یا لگائیے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا لگائیے؟ یا. مثلا یا رحمان، یا رحیم، یا مالک الملک، یا ذل جلال والاکرام. تو جب یا لگائیں گے تو الف لام نہیں آئے گا. حرف ندا جب لگا دیا مطلب پکارنا. یا رحمان، یا اس طرح نہیں کہیں گے یا الرحمن، یہ نہیں ہوگا. اگر الف لام کے ساتھ ملاویں گے تو الرحمن، الرحیم، الملک پکاریں گے. اور اگر حرف ندا لگا دیا یعنی پکار رہے ہیں مدد کے لیے تو کہنا ہے یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام. ٹھیک ہے دوستو، دو بات. تیسری چیز، ہر اسم کے ساتھ اسم ذات ملا کر پڑھا جائے. یہ بہت زود اثر ہے، اور آج آپ تجربہ کیجئے تنہائی میں. اس طرح پڑھ کے دیکھیے گا، چند دفعہ پڑھیے گا تو آپ کو رونا آ جائے گا. یہ دل کو ایک دم نرم کر دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی میری بات سے؟ آئی. اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ کا ذاتی نام بھی لینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے دوستو؟ مثلا یا اللہ الرحمن، کیا کہا؟ پہلے اللہ کہا، اور اللہ ہی کی صفت ہے رحمان. تو دعا میں کہا اللہ الرحمن، اللہ الرحیم. آج آپ تجربہ کیجیے، 5-10 دفعہ پڑھی گا، لیکن اس کے لیے پکا یاد ہونا چاہیے. تو آپ کو گریہ طاری ہو جائے گا، رونے لگیں گے. رونا دعا میں دلیل ہے کہ آپ کی مراد پوری ہوگی.
اچھا مراد پوری ہونے کا ہم سمجھتے ہیں کہ گڈیاں مل جائیں، گڈی ملے گا ایک آدمی گولی مار دے گا کراچی میں رہو گے تو کیا فائدہ اس گڈی کے کہ تمہاری جان ہی چلی گئی. تو مراد پوری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس کر لیا ہے اپنی ولایت کے لیے، اپنا ایمان کا نور عطا کرنے کے لیے، اپنے دریائے رحمت میں غوطہ لگانے کے لیے، اپنے فضل کی چادر ڈال دینے کے لیے. تو ہمیشہ دعا میں خیال رکھیے کہ اگر یہ نہیں ملا تو نو ٹینشن. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کہا کہ ہم ناکام ہو کے بھی کامیاب ہیں. یعنی ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں تو یہ مت سمجھو کہ ہم ناکام ہیں. تم کو مل گئی، اس کے بدلے دوسری چیز مل گئی. شاید یہ تم کو نہیں ملتی تو تم نہیں برداشت کر پاتے، مصیبت آ جاتی، لیکن جو دے رہا ہے مولا وہ اس سے اچھی چیز دے گا. تو تیسری شکل کیا ہے؟ اللہ الرحمن، اللہ الصمد، اللہ القدوس. ٹھیک ہے دوستو، بعض علماء کا فرمانا ہے کہ دن کے وقت الف لام کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس. ٹھیک ہے، اور رات کے وقت جب دعا کرو تو کہو یہ اللہ یا رحمان، اللہ یا رحیم، ندا کے ساتھ الف اللہ کا نام لو اور اس کے ساتھ صفاتی نام میں یا لگا دو. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ بزرگان دین لکھا ہے. اسماء حسنہ کے یہ طریقہ پکارنے کا نہایت ہی مفید ہے. کہتے ہیں کہ اس سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، باقی انشاءاللہ کل میں اس نام کے خواص کیا کیا ہیں بزرگوں نے وہ بھی لکھا ہے، جب درسی دیں گے تو بتائیں گے. تو اللہ کا اللہ نام ذاتی ہے اور الرحمن الرحیم سے اس کی صفات آتی ہے. اور صفات میں بھی دو طرح کی صفت ہے اللہ کی. ایک اللہ کی صفت ہے معاف کر دینا، کسی کو بخش دینا، کسی کو خوب دے دینا. اس کو ہمارے یہاں بزرگان دین کہتے ہیں یہ اسماء جمالیہ ہیں. اسماء جمالیہ کا مطلب داد و دہش ملی. لیکن مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو بہت ستاتا ہے اور آپ نے یا قہار کی تسبیح پڑھی شروع کر دی تو یہ جلالی نام ہے. اس نام کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی صفت جلال یعنی انتقام جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ویسے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. ہمارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء حسنہ تو سکھایا، لیکن طائف میں بھی آپ نے نام استعمال نہیں کیا اللہ کا کہ دشمن تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. بس بابا بس کل سے انشاءاللہ نام اللہ کی تشریح کریں.